ایک تحقیق اقبال کی خودی کیا ہے؟ ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کہ جو ناصبور نہیں۔ دل کی زندگی جستجو سے ظہور میں آتی ہے۔ کامل آدمی کا دل اس وقت تک چین نہیں لیتا جب تک وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتا۔ یہ صفت دل کا نہ ہو تو برائے نام کا زندہ ہے۔ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب، کیونکہ دل عشق و جنون غیرت کا مظہر کا نام ہے۔ عقل علم مادہ پرستی اور آسائش کی دعوت دیتا ہے۔ عقل اور علم، نیا چاند ہر مقام سے گزر کر بدر کامل بنتا ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد کمال حاصل کرنا ہے، اور اس کی کمال ابتدا عشق کی رہنمائی میں کائنات کی تسخیر سے ہوتی ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ مومن تقدیر کا غلام نہیں ہوتا بلکہ تقدیر کا خالق وہ خود ہوتا ہے۔ فطرت کبھی اس کے صلاحیتوں کی امتحان بھی لے لیتی ہے۔ فطرت کبھی بھی بے بس کا سہارا نہیں بنتی اور حوصلہ ہارنے والوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ فطرت کی قوتیں انسانی زندگی کے لیے مقابلے پیش کرتی ہے۔ عزم و حوصلہ فطرت طبیعت کو تسخیر کر سکتی ہے۔ انسان فطرت کا غلام نہیں بلکہ فطرت کا آقا ہے اور فطرت کو مسخر کرنے والا ہے۔ اگر انسان فطرت کی تسخیر نہیں کرتا تو اس کا اپنا وجود فطرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کو موت کہتے ہیں۔ انسان ایک ایسا سمندر ہے جس کا ہر قطرہ بذات خود ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ انسان خود اپنے آپ کو پستی و ذلت میں گرا دے تو الگ بات ہے۔ انسان میں اللہ نے ایجاد کی قوتیں نئی بات نکالنے کی صلاحیت رکھا ہے۔ انسان میں کمال حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انسان اپنے نصیب کا خود خالق ہے، اس کا انحصار انسان کا عمل، حوصلہ اور سخت کوشی پر ہے۔ یہ درست ہے انسان کی مقدر پہلے سے لکھا ہوا ہے، مگر اس کا بہت تھوڑا حصہ لکھا ہوا ہے۔ جو باقی ہے وہ انسان بذات خود لکھتا ہے اور اپنی تقدیر مکمل کر لیتا ہے۔ اپنے سر نوشت تو اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین۔ قلم نے تیری ماتھا خالی رکھا ہے تو اپنے ہمت حوصلہ سے لکھ دے۔ انسان کی وجود انسان کے لیے ایک راز ہے، بلکہ اس کا وجود انسان کی خود شناسی پر منحصر ہے۔ اگر انسان خود سے آشنا ہے تو اس کا وجود ہے، اس کی حقیقت ظاہر نہیں تو اس کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان خدائی صفات کے مالک بننے کا صلاحیت رکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی، اقبال کی خودی کی تشریح۔ ماسوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ مرد کا جوہر اپنے ظہور کے لیے غیر کے احسان کا محتاج نہیں مگر عورت کا۔ عورت کو اپنی نمود جوہر کے لیے غیر کا سہارا درکار ہے۔ اگر خودی کو مضبوط بنانا ہے تو اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ قرآن کا گہرا مطالعہ کرنے والے کو نیا پن جدت کا کردار ملتا ہے۔ خودی کی آبیاری ہوتی ہے۔ جس قوم کی نفی سے بڑھ کر اس بات کے مرحلے تک یقین نہیں پہنچتی، یقین جانو وہ صفاستی سے مٹ جائے گی۔ افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھ نے فطرت کے کمالات۔ عالی ہمت بطور احسان دریا کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اے گنچے مانند غافل تو چند قطروں کے احسان تلے دب گیا۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتے قبول، گنچے سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ خودی ہمیشہ دفن نہیں ہوتی مگر دوسروں کے احسان تلے دب کر رہ جاتی ہے۔
دوسروں کے احسان تلے دب کر غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کا احسان لے تو اور اس کا خدا پر ایمان نہیں رہتا، جو کسی کا احسان لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو ایڈ کرنے والی طاقتیں ان کی غیرت کو پامال کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج عالم انسانیت کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ والسلام۔